السلام علیکم ناظرین پاکستانی سیاسی منظر نامے کی آج کل جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ انتشار کا شکار ہے، ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہے۔ ایک طرف اپوزیشن جماعتیں ہیں، اپوزیشن کی تو ایک ہی جماعت ہے عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف، اور دوسری طرف پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اس وقت وفاقی حکومت کے اندر موجود ہیں۔ سیاست اور جمہوریت میں ہم نے سنا تھا کہ بات چیت کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، لیکن ہم پچھلے چند مہینوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہو پا رہی۔ ہماری پچھلے دنوں ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ، جب انہوں نے ہم سے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا ہماری طرف سے ایک ہی فوکل پرسن ہے جو بات کریں گے ہماری طرف سے، اور اس فوکل پرسن کا نام ہے ڈاکٹر عارف علوی، صدر پاکستان ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہمارے پروگرام رپورٹرز کے اسپیشل پروگرام میں۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ سر کیا دیکھ رہے ہیں پاکستانی سیاست کے حوالے سے؟ کوئی مثبت خبریں، کوئی خوش خبری ہمیں آپ سنا سکتے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی منظرنامے پر تو ایک ہیجانی کیفیت ہے، ایک پریشانی کی کیفیت ہے۔ پریشانی جب ہوتی ہے کہ لوگ آپس میں بات نہ کریں، پریشانی حل جب ہوتی ہے جب بات کر لیں، پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی کیا کیا کس کی پوزیشننگ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست اس معنی کر کے تو ایک مثبت کیفیت چل رہی ہے کہ جو ایک ڈیڑھ مہینہ میڈیا کی مزے رہے کہ وہ جی چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ ہونا ہے اور یہ سب، وہ معاملہ سیٹل ہو گیا، اور اللہ کا احسان ہے کہ بڑی اچھی طرح سے سیٹل ہو گیا۔ جو لوگ میرٹ پر تھے وہی آئے، اور میں سمجھتا ہوں مجھے پورا کانفیڈنس ہے کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز آر ان گڈ ہینڈز، ہے نا، کیونکہ دیکھو ایک تو فیوچر کی بات ہے۔ آپ شاید اس باریکی سے واقف نہیں ہیں کہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہوتے ہیں وہ مستقبل کے اعتبار سے تیاریوں کی ذمہ داریاں ان کے پاس ہوتی ہیں، ایس پی ڈی اور بہت سارے ادارے، اور جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے ہیں موجودہ فوج کے اعتبار سے ساری چیزوں کے ذمہ دار، پاکستان کی ڈیفنس، پاکستان کی براڈ ڈیفنس۔ اب تو اسٹریٹجک ڈیفنس کے اندر تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں نا، سائبر وارفیئر، سائبر ڈیفنس بھی آتا ہے اور اسٹیبلٹی بھی آتی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں دہشت گردی پھر بھی تھوڑا تھوڑا سا منہ اٹھا رہی ہے۔ کل کے واقعے کے بعد مجھے اور تشویش ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تجربہ ہماری آرمڈ فورسز کا ہے وہ دنیا میں کسی کا نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے، چاہے بڑی سپر پاورز ہوں، مگر دہشت گردی کے خلاف فائٹنگ نو بڈی ہیز مور اسکل سیٹ دین پاکستان۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اچھی بات یہ ہے کہ دیٹ میٹر از بیہائنڈ اس، ویل ڈیسائیڈڈ اینڈ اٹس بیہائنڈ اس۔ اب معاملہ معیشت کا ہے۔ ایک معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کو کانفیڈنس بھی ہو حکومت کے اندر، صرف معیشت نہیں، معیشت از ون فیکٹر ہے، اور لوگوں کو کانفیڈنس یہ کہ جی حکومت جو ہے وہ ہماری مینڈیٹ کی ہے، وہ کانفیڈنس بھی آنا چاہیے۔ تو میں تو اس بات میں کنونسڈ ہوں کہ ارلی الیکشنز کوڈ بی ون گڈ سولوشن ہے، تاکہ مینڈیٹ آ جائے۔ جو بھی جیتتا ہے، چاہے پی ڈی ایم جیتتی ہے جو اس وقت حکومت میں ہے، چاہے پی ٹی آئی جیتتی ہے، جو بھی ہو، مگر قوم کا مینڈیٹ ہو۔ اچھا، مینڈیٹ سے دو چار چیزیں کیا آتی ہیں؟ ایک تو یہ آتا ہے کہ کرائسس کے اندر قوم اکٹھا ہے، بہت ضروری ہے نا، یعنی اگر مشکل وقت میں آپ لوگ اکٹھا ہوں تو کوئی دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک کرائسس ہے معیشت کا مثال کے طور پر، اور مہنگائی کا۔ لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہیں جو حکومت کے باہر معیشت کی طرف بھی آتے ہیں۔ سب سے پہلے سمری والے دن جو تعیناتی کا معاملہ ہوا، آپ کی اپنی زبانی صبح سے لے کے شام تک مختلف خبریں چلتی رہی، کے اوپر چلتی رہی۔ اگر آپ خود بتا دیں وہ سارے کا سارا واقعہ کیا ہوا اور آپ لاہور کیوں گئے، مجبوری کیا بنی لاہور جانے کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 روز پہلے، 4 روز پہلے مجھے رات کو یہ خیال آیا، اللہ میاں رات کو بھی کبھی کبھی خیالات ڈالتا ہے، تو صبح میں انتظار کرتا رہا کہ میری بیوی اٹھے گی تو میں اس سے مشورہ کروں گا کہ بھئی یہ میرا خیال ہے کہ جی مشورہ کر لیا جائے سب سے براڈ لیول پر۔ یعنی اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اس وقت کہ عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وہیں پر اطمینان کی کیفیت نہیں ہو یا مشاورت کی کیفیت، تو وہ ایکسکلوڈ کرنا مناسب نہیں تھا۔ جب انگلینڈ میں مشاورت ہو رہی تھی، جب تو یہاں جو موجود لوگ ہیں، جو موجود ایک عوامی طاقت ہے، اس سے مشورہ نہ کیا جائے تو مناسب نہیں ہے۔ تو میں نے 2-3 دن پہلے ہی عمران خان صاحب کو، جو میری پارٹی کے لیڈر، میرے دوست بھی ہیں، تو 2-3 دن پہلے ہی میں نے ان کو آگاہ کر دیا تھا کہ سمری آئے گی تو میں آپ سے مشاورت ضرور کروں گا۔ تو یہ
تو لہٰذا میں آپ نے پہلے طے کیا تھا؟ جی پہلے طے کیا. تو جب سمری آئی تو مشاورت کرنے ہم گئے اور اللہ کا فضل ہے اللہ نے راستہ کھولا. اگر ڈیلے ہی کہہ لیں یا کچھ بھی آپ اس میں رکھنا ڈال دیتے وچ یو ور ود ان یور رائٹ تو ملک میں جو پہلے ہی برا پریشانی بڑھتی. کیوں بڑھ اور کیوں ڈیلے کرتے؟ آپ نے اوائڈ کیا اور خان صاحب نے آپ کے ساتھ ایگری کیا یا آپ نے ان کے ساتھ کیا اور ایک اور کیوں لیکن آپ نے کیوں انسسٹ کیا جی سمری پر سائن کرنے سے پہلے میں ڈیزگنیٹڈ آرمی چیف سے ضرور ملوں گا؟ یہ اچھا ہے, اچھا طریقہ ہے کہ ملاقات ہو جائے, ہے نا, اور کوئی خاص بات نہیں, یہ بس یہ کہ ملاقات ہو جائے. تو ابھی ایک ذرا تھوڑی سی کنٹروورشل بات کروں. بتائیے حکم. اب میں بات کر رہا ہوں آن دی بیسس آف کوئی بہت قریبی دوست ہیں ریٹائرڈ جنرل قمر جاوید باجوہ کے. جی وہ دونوں ان سے ملے اور انہوں نے کہا کہ میں کہیں نہیں جا رہا اور آئی ایم اسٹیئنگ آن. تو پھر کس نے ان کو ایکسٹینشن نہیں دی یا واٹ ہیپنڈ؟ نہیں, میرا تو خیال یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. ڈسکشنز کے اندر تو بہت سارے ڈسکشنز ہوتے رہتے ہیں کہ کیا کیا آپشنز ہیں, کیسے معاملات کو کیا جائے. سب سے بڑی کیفیت جو تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے حالات کے اعتبار سے یہ ٹرانزیشن اچھی طرح سے ہو جائے. اس کے اندر بہت سارے ڈسکشن میں لوگوں نے افواہیں بھی ڈالی. افواہیں زیادہ تھیں, آپ جانتے ہیں. میرے ساتھ جتنے بھی ڈسکشنز ہوئے وہ میں نے کبھی اوپنلی بات کی نہیں, کیونکہ دیکھو جب ہم اور آپ اکیلے بھی بیٹھیں گے تو بہت ساری ایسی باتیں کریں گے جو کسی کے کانوں کے لیے نہیں ہوں گی. آپ کی کنسرنز, میرا آپ کو چیلنج ہے, اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کر دیں تو وہ پریشانی کا باعث ہوگا. تو ایسا کوئی میں تو پرائیویٹلی پریزیڈنٹ صاحب آپ کو بتا سکتا ہوں جنہوں نے مجھے کہا تو یہ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی. اور پھر ابھی یہ کچھ بلونگڑے جو ہیں صحافت میں اور ادھر وہ ماشاء اللہ لگنے لگا تھا, وہ یہ ہو گیا تھا, وہ ہو گیا نہیں تھا. چلیے یہ تو اچھا ہے کہ ماشاء اللہ پاکستان کے اندر نہیں لگ سکتا. جمہوریت ہے اور جمہوریت مستحکم ہو گئی ہے تو ماشاء اللہ لگنے کا کوئی امکان نہیں. ڈاکٹر صاحب, پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ڈار صاحب کے ذریعے ہم نے میسج بھجوایا ہے اور ڈار صاحب کی پچھلے دنوں آپ سے ملاقات بھی ہوئی. اس دوران بھی کوئی بات ہوئی کہ ارلی الیکشن کی طرف آج بھی ہوئی ہے نا. ڈار صاحب کے ساتھ معیشت پر بھی بات ہوئی اور جو پاکستان کے معاشی اعتبار سے پرابلمز ہیں جن کو یہ حکومت دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس سلسلے میں بھی بات ہوئی. اور یہ ان کو اس بات کا خیال یہ تھا کہ بھئی یہ جو میڈیا اور ہر وقت یہ ڈیفالٹ کی بات آتی ہے تو پاکستان کے امیجری کو نقصان پہنچتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بات سے تو ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا, کیونکہ یہ کیفیات کے میکنگ اینڈز میٹ. تو ڈار صاحب نے یہ مجھ سے ضرور ذکر کیا کہ بھئی امپورٹ کے حوالے سے ریسٹرکشنز کرنا چاہتے ہیں. میں نے ایک پروپوزل ان کو دیا کہ انرجی کنزرویشن کرنا چاہیے, ویسے ہی کرنا چاہیے. یہ جو کرائسس ہے کہ بہت مہنگی ہے انرجی, اس سے ہٹ کر انرجی کنزرویشن کرنا چاہیے. ہم اپنی اس پریسیڈنسی میں انرجی کنزرویشن کرتے ہیں, بتیاں بجھاتے پھرتے ہیں ہر طرف. تو انرجی اچھا اس کا کیا طریقہ, بہترین طریقہ ہے اور آپ کے پروگرام کے ذریعے میں اس کو لانچ بھی کرنا چاہتا ہوں, ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ بازار کے رات کے ٹائمنگز کو کم کیا جائے. اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے, صرف ایک ڈیسیشن میکنگ کی بات ہے اور لوگوں سے کوآپریشن مانگنے کی بات ہے. صبح ہم سوتے رہیں, رات کو بتیاں جلائیں, جو بڑی مہنگی ہے, رات کو بتیاں جلا کر کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 ہزار میگا واٹ تو اس سے بچ جاتے ہیں. تو پاکستان کے بجلی کے بل کے اندر بہت بڑا فرق پڑتا ہے. جب ملک کرائسس میں ہے تو یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن تمام جو انٹرنیشنل سطح کے اوپر پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جب اسیسمنٹ آتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ سیاسی لڑائی ہے, سیاسی انتشار ہے. تو ڈار صاحب سے اس حوالے سے بات ہوئی کہ آپ کی پارٹی ہے, آپ پارٹی کے بڑے ہیں, تو ارلی الیکشنز کے حوالے سے بات چیت کی جائے, اپنے لیڈران سے بات کریں, لندن والوں سے بات کریں کہ معاملات کو آگے بڑھایا جائے. جی اس سلسلے میں بھی بات ہوئی اور ممکن ہے وہ کوئی بات کہیں, اگر ان کی پارٹی اس پر راضی ہو جائے. تو میں نے بھی کچھ سجیشنز دیے تھے آج ان کو, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پر زیادہ کانفلکٹ ہے کہ کیا کہا جائے اور کیا کہہ کر ملا جائے. اور میں نے کہا کہ یار اگر پاکستان کی تاریخ لکھی جائے اس میں یہ لکھا جائے کہ کیونکہ یہ لفظ کسی نے نہیں کہا یا یہ لفظ کہہ دیا تو ملاقات نہیں ہو رہی, تو پاکستان کے لوگ اس سے تو بہتر ڈیزرو کرتے ہیں نا کہ الفاظ میں پھنسنے کے بجائے اس کے کہ اب جیسے مثال آپ کو دے رہا ہوں, جیسے عمران خان صاحب کا پروٹیسٹ آیا, راول پنڈی سے واپس کیا,
تو میری بھی رائے یہی تھی، میں بھی یہی مناسب سمجھتا تھا کہ کنفرنٹیشن اسلام آباد میں آنے سے اگر کنفرنٹیشن کا امکان ہے تو اس وقت ریلیکس کر لو، ٹھیک ہے، اوائڈ کرو، اوائڈ کرو۔ اچھا، اب اس کو یہ کہا جائے کہ جی وہ ڈر گئے مثال کے طور پر، تو یہ ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ ایک قدم اٹھایا گیا ہے، وہ اس کے اندر وہ یو ٹرن کا تانا دیا جائے تو مناسب نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں انکریج کر رہا ہوں کہ ملاقات ضرور ہو، ہے نا، جس کے اندر ساری چیزیں ڈسکس ہو اور ارلی اور الیکشنز بھی ڈسکس ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے وعدہ کیا کہ کتنے ٹائم نہیں، وعدہ نہیں، وہ اپنے کنسلٹ کریں، وہ اپنے کنسلٹ کریں گے، جو مناسب سمجھیں گے وہ کریں گے اپنی پارٹی کے اعتبار سے، مگر میں نے صدر کی حیثیت سے جو ذمہ داری آپ سب لوگوں نے سونپی ہے اس اعتبار سے یہ ضروری تھا کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوششیں جاری رکھوں۔ ڈاکٹر عارف علوی صاحب جناب، بطور صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان آپ کے لیے اور ملک کے لیے کہ سب سے پاپولر لیڈر اور سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ جو وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی پر میں اندھا اعتماد کر سکتا ہوں کہ وہ آن مائی بہاف جا کے مذاکرات کرے، تو یہ اٹ از بہت بڑا آپ کو ٹریبیوٹ ہے کہ کم از کم آدھی سے بڑی اکثریت جو ہے وہ آپ کے پیچھے کھڑی ہے۔ لیکن اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے تو گلی محلے میں لوگوں کو فیس کرنا ہے، اور آپ بھی یو آر ناٹ ڈائیورس فرام ریالٹیز، گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں ان کو اگر دیکھا جائے لوگ بھوک ننگ سے بل بلا رہے ہیں، ان کا کوئی حشر نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں دن نہیں جاتا وہ کہتا جی میرا اتنا بجلی کا بل آ گیا تو اتنا میرا گیس کا آ گیا تو مینوں کوئی پیسے دے دیو تو مینوں کدھر قرضہ لے دیو، کوئی آ جاتا کچھ، یعنی میں اگر یہ بات کرتا جاؤں اور آپ کو خدا کی قسم کل مجھے ایک بڑا بندہ ملا، اس نے کہا جی وہ گیس جو ہے وہ گیس کا وہ پورا نہیں ہو رہا، تو ان کا گیس چٹنی 80% سے زیادہ انڈسٹری بند ہے، مور دین 80% بند ہے، اور ایک بڑا ایکسپورٹر وہ کہتا ہے کہیں سے کوئی آرڈر نہیں آ رہے ایکسپورٹ کے۔ میں اب اس کو آپ کے رونا دھونا بہت زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا، معاف کرنا اگر صدر بھی لوگوں کی یعنی ان کی یہ جو پریشانیاں ہیں ان کے اوپر ایکشن نہیں لیتے، حکومت از اورس، ان کا ہمیں معاف کرنا، ہمیں کوئی یہ نہیں کسی کے ساتھ کوئی تنازعہ نہیں ہے سوائے اپنا حلوہ مانڈا اور اپنے کیسز اور مقدمے واپس اور لوٹ مار جڑی ہے تو نہ پوچھا جائے تو وہ اس سے نہیں نکل رہے، خان صاحب الیکشن سے نہیں نکل رہے، تو لوگ کدی ماں ماسی آخر صدر صاحب وال ویچ دے کہ بھائی وہ انیشیٹو لیں۔ میں تو عمران خان صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بھروسہ کیا، ہمیشہ میرے ساتھ زندگی میں جتنا معاملات رہے ان کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے بھروسہ کیا، میں اسی وجہ سے کوشش کر رہا ہوں، اسی وجہ سے بھی کر رہا ہوں، خود بھی ذمہ داری کے اعتبار سے بھی کر رہا ہوں کہ یہ کہیں نہ کہیں آ جائے۔ اچھا، میں آپ کو بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں کہ اگر بات چیت ہونے لگے تو ایک ٹیمپریچر بھی نیچے آتے ہیں ایز سون ایس اے پی۔ میں تو 3 مہینے سے بات چیت ہو نہیں رہی جب اسحاق ڈار جاتا ان کا ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کے اندر ایک ٹیلنٹ ہے، اور وہ ٹیلنٹ یہ ہے ریکنسیلیشن کے حوالے سے، جو 2014-15 کی اسمبلی کے اندر ہم نے دھرنا بھی دیا تھا تو اسحاق ڈار صاحب کی کوشش یہ تھی کہ ریکنسیلیشن ہو، تو میں اسی چیز کو محسوس کرتے ہوئے میں نے ان سے کہا کہ آپ یہی یور ریپوٹیشن اور ٹرائنگ ٹو برنگ تھنگس ٹوگیدر، اس کی کوشش کریں، تو میرا خیال ہے انشاءاللہ مثبت۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے آن دا ریکارڈ کہ یو بینگ ہیڈ آف دا اسٹیٹ اینڈ سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز، انہوں نے اپنے کنسرنس جو آؤٹ گوئنگ ملٹری لیڈرشپ ہے ان کے سامنے بھی رکھے، اور جو آنے والی ہے ان کو بھی میسج بھجوایا ہے تھرو آپ کی ظاہر بات ہے ایک سے زیادہ ملاقات ہو گئی ہے جو نئے آرمی چیف سے، تو کس سطح کے اوپر جو خان صاحب کے کنسرن ہیں ڈسکس ہوئے ہیں ود دا نیو ملٹری لیڈرشپ؟ میں سمجھتا ہوں نیو ملٹری لیڈرشپ اس بات پر کمیٹڈ ہے، اور میں نے آج ڈار صاحب کے ساتھ بھی یہی بات کی کہ نیو لیڈرشپ کمیٹڈ ہے کہ سیاست سے دور رہنا چاہتی ہے فوج۔ پھر میں نے ڈار صاحب سے کہا کہ اس کا مطلب ذمہ داری پھر سویلینز کے اوپر بہت زیادہ آ گئی ہے۔ اچھا، اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اب قدم اٹھاؤ، ڈونٹ کریٹ پرابلمز کہ کسی کو سیکنڈ تھاٹس آ جائیں، آپ سمجھے نا، مطلب اپارچونٹی ملی ہے نا، اپارچونٹی ملی ہے کہ وہ برملا بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی سیاست سے فوج دور ہونا چاہتی ہے اور دور ہے،
تو لہذا سینس آف ریسپانسبلٹی اس لوگوں میں آ جانی چاہیے کہ پھر ناؤ لیٹس ورک دس. آپ کافی وسیع مطالعہ کرتے چیزوں کی. ابھی کل کی بات ہے, ابھی وہ جنرل فیض علی چشتی حیات ہے, ان کی کتاب دیکھ لیں. انہوں نے کہا ہم نے جا کے کہا کہ یہ سیاسی معاملہ ہے, اس کو حل کر لیں, نہیں کی ورنہ وی ول بی فورسڈ. وہ کہتے ہیں وی ٹولڈ آل کور کمانڈر ٹولڈ. تو اگر آپ اپنے کام نہیں کریں گے, لیکن میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں کہ عام آدمی کی حالت زار بہت بری ہے. اگر آپ نے اقدامات نہیں کرنے تو آپ کی یہ جو آڑیاں جاڑیاں نا بات ڈار صاحب دیاں, اٹ ول ناٹ ٹیک اس اینی ویئر. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی لاسٹ ملاقات جب آپ کی موجودگی میں سابق پرائم منسٹر کی سابق آرمی چیف کے ساتھ ہوئی, ریسنٹ جو ہے خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا, وہ ذرا تھوڑے سے کائنڈ آف ہارٹ بروکن تھے کہ جی ہمارے ساتھ جو میسجنگ ہوئی, جو انہوں نے لفظ استعمال کیے, آئی ڈونٹ نو آپ اسے ایگری کرتے نہیں, کہ ڈبل گیم کرتے رہے ہمارے جو آؤٹ گوئنگ ملٹری چیف ہے, میسجنگ ہمارے ساتھ پراپر نہیں ہوئی. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے جو اپنے تجربے کی بنیاد پر جو بات کہی ہے, میں خان صاحب کی وہ اس سلسلے میں زیادہ واقف ہیں میرے مقابلے پر کہ کیا ڈبل میسجنگ ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہی سے کسی موقع پر اس کی اور مزید تفصیلات آپ لے سکتے ہیں. اور میرا اپنا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ واٹ از دا ریسنٹ پاسٹ, اس کو میں چھوڑ کر ریسنٹ مستقبل کے حوالے سے میں زیادہ پریشان رہوں اور اس میں مسائل کے حل کو تلاش کروں. آپ کم بولیں یا زیادہ, یہاں لوگوں کی چمڑی ادھیڑی جا رہی ہے, ان پر ٹارچر کیا جاتا ہے. یہ بات 150 مقدمے جاری کے قاتل, یعنی ابھی تک پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کوئی رپورٹ دی گئی ہے کہ آپ کے لیڈر پر حملہ ہوا اور کتنے ملزم تھے, کتنے منصوبے بنے ملک کے اندر ملک کے باہر, وہ ہمارا صحافی جو ہے وہ شہید کر دیا گیا, ادھر آئے دن 300 مقدمے ہو گئے. واٹ از گوئنگ آن؟ یہ کس کا ملک ہے؟ یہ تو بڑا اچھا. آپ کل جو ایک رپورٹ ارشد شریف کی آئی, اس کے اندر میں نے تو نہیں پڑھی مگر میں نے اس پر تبصرے دیکھے, اس کے اندر بہت سارے سوالات اٹھے ہیں, ہے نا. بلکہ وہ رپورٹ تو یہ کہتی ہے کہ یہ تو پلانڈ اسیسینیشن ہے, تو لہذا بڑی فکر کرنی چاہیے. میں بہت اہمیت دیتا ہوں اس بات کو کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کسی نتیجے پر پہنچے. یہ تحقیقات کبھی ہمیں صحیح جگہ پر لے نہیں جاتی کیونکہ اتنے کنفیوزنگ کیفیات ہوتی ہے, مگر اگر سیریسنس ہو تو اس میں ابھی تک کوئی رپورٹ دی ہے وزیر آباد میں حملے کے بارے میں؟ کوئی رپورٹ نہیں آئی ابھی. اور بہت سیریس ایشو ہے کہ پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر کے اوپر حملہ ہو جس صرف جان بچ جائے اس کی. آپ ذرا تصور کیجئے کہ کیا کیوس ہوتا ملک کے اندر, کسی سیاسی لیڈر کا اسیسینیشن. آپ کو یاد ہے بے نظیر کا اسیسینیشن ہوا ہے, تو وہ کتنا کیوس ہوا. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کھپے کے حوالے سے نعرہ لگ گیا تو بچ گیا, ورنہ پاکستان کا برا حال ہو جاتا. صدر پاکستان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. ARY's ایپ لا رہا ہے تمام انٹرٹینمنٹ صرف ایک کلک کی دوری پر. اب آپ اپنے فیوریٹ ARY ڈرامے, ٹی وی شوز, گانے, ٹیلی فلمز اور سب کچھ بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. ابھی اپنے موبائل پر ایپ ڈاؤن لوڈ کریں ARY Zapp اور ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے ARYZapp.com.
पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा। कहानी बहादुर खवातीन की, हिस्से हकीकी हीरोज के, खिलाड़ी, खेल या तालीम का मैदान, सेहत हो या माहौलियात, अदब हो या फिर फलसफा, कारोबार हो या सनत का शोबा, हम लेकर आए हैं आपके लिए हर शोबे से हकायक, मालूमात और तफरी से भरपूर मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म्स ARY स्टोरीज पर। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द मौजूद ये छुपे हुए हीरोज दुनिया की नजरों में आए, तो हमसे राब्ता कीजिए ARY स्टोरीज के फेसबुक पेज पर। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर। ARY ऐप ला रहा है तमाम एंटरटेनमेंट सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। अब आप अपने फेवरेट ARY ड्रामे, टीवी शोज, गाने, टेलीफिल्म्स और सब कुछ बहुत आसानी से देख सकते हैं। अभी अपने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करें ARY ऐप और हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए ARYZapp.com। वेलकम बैक। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत आपको पता है कि ज्यादातर सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के इर्द गिर्द घूमती रहती है, तो एक तो पहले ये बताइएगा कि किसी मौके के ऊपर इमरान खान साहब की जब मुलाकात हुई थी जनरल बाजवा साहब के साथ, कोई बर्फ पिघली थी, कुछ हालात बेहतरी की तरफ गए थे या बस स्टैंड स्टिल रहा मामला? नहीं, मैं समझता हूँ जब इमरान खान साहब की आई सॉ के देयर वाज म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कोई ऐसा टेंस माहौल नहीं नजर आया। इमरान खान साहब जो जैसे हैं वैसे ही थे। मिसाल के तौर पर उनको ये तकलीफ थी कि वो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों आया, कैसे आया, है ना। ही फेल्ट के पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा। कहानी बहादुर खवातीन की, हिस्से हकीकी हीरोज के, खिलाड़ी, खेल
या तालीम का मैदान, सेहत हो या माहौलियात, अदब हो या फिर फलसफा, कारोबार हो या सनत का शोबा, हम लेकर आए हैं आपके लिए हर शोबे से हकायक, मालूमात और तफरी से भरपूर मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म्स ARY स्टोरीज पर। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द मौजूद ये छुपे हुए हीरोज दुनिया की नजरों में आए, तो हमसे राब्ता कीजिए ARY स्टोरीज के फेसबुक पेज पर। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर। ARY ऐप ला रहा है तमाम एंटरटेनमेंट सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। अब आप अपने फेवरेट ARY ड्रामे, टीवी शोज, गाने, टेलीफिल्म्स और सब कुछ बहुत आसानी से देख सकते हैं। अभी अपने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करें ARY ऐप और हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए ARYZapp.com। ज्यादातर सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो एक तो पहले ये बताइएगा कि किसी मौके के ऊपर इमरान खान साहब की जब मुलाकात हुई थी जनरल बाजवा साहब के साथ, कोई बर्फ पिघली थी, कुछ हालात बेहतरी की तरफ गए थे या बस स्टैंड स्टिल रहा मामला? नहीं, मैं समझता हूँ जब इमरान खान साहब की आई सॉ के देयर वाज म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कोई ऐसा टेंस माहौल नहीं नजर आया। इमरान खान साहब जो जैसे हैं वैसे ही थे। मिसाल के तौर पर उनको ये तकलीफ थी कि वो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों आया, कैसे आया, है ना। ही फेल्ट के बस उसकी तकलीफ उनको बड़ी ज्यादा थी। आप देखो उसकी तकलीफ उनको इतनी थी कि वो असेंबली से बाहर आ गए। अच्छा, लोग कहते हैं कि असेंबली से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। इन रेट्रोस्पेक्ट मैं समझता हूं कि कौम ने उनके साथ और वफादारी जब दिखाई है जब वो असेंबली से बाहर आ गए। मैं बहुत दिनों से ये कहता रहा कि यार देखो कितना नुकसान हुआ उन पार्टीज का जो अब इलेक्शंस के हवाले से तैयार नहीं हो रही, उनका भी नुकसान हुआ। क्योंकि मैं बहुत दिनों से ये क्रिटिसाइज करता रहा कि जी उसी वक्त इलेक्शन हो जाते तो अच्छा था। मैंने तो यहां तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑप्शन को देखा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया, पूछा उससे, है ना। मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब को बुलाकर पूछा कि अगर फॉरेन इलेक्शन हो जाए तो क्या। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, बाकी लोग सबसे पूछा। अगर ये उस वक्त तैयार हो जाते तो पीटीआई को तो कम से कम ये अगले 5 साल तो नहीं होते पीटीआई के। अब उनके अलावा किसी के नहीं नजर आते। हाँ, तो जबकि ये गलती है। अभी भी मैं समझता हूं कि देखो जो अपना चौधरी साहब ये पूछ रहे हैं कि भाई गरीब आदमी का क्या हो, तो मैं समझता हूं कि इलेक्शंस एक रास्ता होता है कि अवाम से राब्ता होता है।
ایشورنسز دی جاتی ہیں, وعدے کیے جاتے ہیں. دونوں یعنی پی ڈی ایم بھی وعدے کرے گی, عمران خان صاحب کی پارٹی بھی وعدے کرے گی. نتیجہ لوگ اگر مشکل میں ہیں تو مشکل کے اندر اگر امید کی کرن ان کو نظر آئے تو پھر وہ پھر پیٹ پر پتھر باندھ کر پھر تیار ہو جاتے ہیں کہ چلو بھائی, ہے نا, جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں, جس کو بھی دے رہا ہوں, ہے نا, وہ حالات ٹھیک کر لے گا. پی ڈی ایم یہ کہے گی کہ جی ہمیں طاقت دو, ہم نے اس قربانی دی ہے, ہم نے ڈیفیکلٹ راستے میں ہم کودے ہیں, ہم نے اپنی پاپولیرٹی کھوئی ہے. وہ کہہ بھی رہی ہے نا کہ پاکستان کی خاطر ہم نے ان پاپولر ہونا قبول کیا, پاکستان کے معاملات کو بہتر کرنا قبول کیا. ممکن ہے یہ آئیڈیا وہ سیل کر سکیں مگر الیکشن میں ہی بیچیں گے نا. اچھا, اس وقت تو پبلک کانٹیکٹ کا کوئی ذریعہ ہی نہیں. اخبار اور ٹی وی کے ذریعے صرف مہنگائی کا ذکر ہے. مہنگائی میں واقعی پس رہے ہیں, بجلی کے بلوں میں پس رہے ہیں, ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے, اور 20% سے زیادہ انفلیشن ریٹ ہے. تو اور انفلیشن ایک وشس سائیکل ہے کہ ہم نے جناب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہے, قرضے بھی واپس کرنے ہیں, انفلیشن بھی ہے, بجلی کے بل بھی ہم نے بڑھانے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف قرضہ نہیں دے گا اگر بجلی کے بل آپ ایک خاص سٹینڈرڈ تک نہیں رکھیں. تو کہیں نہ کہیں بیلٹ باندھے. دیکھو دو چیزیں, بیلٹ باندھے انرجی پر کنزرو کرنے کے لیے واقعی, اور دا پرائم منسٹر اینڈ دا گورنمنٹ شوڈ لیڈ اٹ اینڈ دین دے شوڈ اپیل ٹو دی اپوزیشن آلسو کہ بھائی اس چیز میں تم ہماری مدد کرو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں بیٹھ کر بات کریں گے تو ایک پاکستان کے لیے کنسٹرکٹیو چیز تو نکل سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب, ہر 3 سال کے بعد نئے آرمی چیف کی تعیناتی جب ہونی ہوتی ہے تو معاملات پاکستان میں خراب ہو جاتے ہیں. آج بھی آرمی چیف, جو موجودہ آرمی چیف ہے, ان کا بیان آیا کہ جی پارلیمان آزاد ہے, وہ جو بھی طریقہ کار طے کرنا چاہتے ہیں سینیورٹی کے حوالے سے, اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے, ایکسٹینشن کے حوالے سے قانون سازی کر دیں. بینگ ہیڈ آف دا آرمڈ فورسز, آپ کی کیا سجیشن ہے کہ یہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ جس طرح وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عدلیہ کے اندر ایک سینیرٹی بیسڈ ہو جاتی ہے, تو یہاں سے اس کنٹروورسی سے بچنے کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ سنیں, میں اپنی رائے مجھے دینی نہیں چاہیے اس چیز پر. کیوں؟ کیونکہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال آئین پاکستان کے تحت تو لیٹ دا پارلیمنٹ ڈیبیٹ اینڈ آئی ول ہیو این اوپینین. مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 3 سال کی مثال کے طور پر معاملہ اچھا سیٹل ہو گیا, اب اس کو سیٹل رہنے دیں. ابھی مہنگائی اور ان چیزوں کے حوالے سے ہم چیزوں کو قابو کر لیں رادر دین کریٹ این اوپینین. اینڈ آئی تھنک اس میں بہترین چیز یہ ہوگی کہ انسٹیٹیوشن جس کے لیے آپ فیصلہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی کنسلٹیشن ضرور کریں. ظاہر ہے کہ وہی میرٹ کے اعتبار سے یا واٹ ڈو یو فیل, کیونکہ دیکھو نا وہاں پہ تو ممکن ہے وہی محسوس کرتے ہیں بھائی کچھ نمبر کمپیٹنس کے ہونے چاہیے, یہ ہو نہیں سکتا. مثال کے طور پر کچھ نمبر سینیورٹی کے ہونے چاہیے. تو دیٹس دا انسٹیٹیوشن وچ کین ٹاک اباؤٹ اٹ سیلف اینڈ پارلیمنٹیرینس کو آگاہ کرے گا وہ اپنے اوپینین سے. پھر پارلیمنٹیرینس کو ڈیبیٹ کر کے اس کے اوپر یقیناً فیصلہ کر لیں تاکہ یہ کنٹروورسی کم سے کم ہو. ہوتی پھر بھی ہے کہ کون آ گیا کون. اچھا, آپ کی ملاقات جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ہوتی رہی, نئے آرمی چیف صاحب کے ساتھ 2 دفعہ ہوئی ہے. ویسے اپیرنٹ ہوتا ہے نا 2 بندوں سے مل کے آپ کو ایک فرق نظر آتا ہے پرسنالٹی میں اوور آل. نئے آرمی چیف مجھے اچھے لگے, ہے نا, ماشاءاللہ اسمارٹ مین. وہ نہیں اچھے بھی تھنکنگ کے اعتبار سے بھی, سوچ کے اعتبار سے نئے آرمی چیف مجھے اچھے لگے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسٹرس کسی وجہ سے اداروں کے درمیان کسی وجہ سے ہوا ہے تو وہ مسٹرس کو وہ بھی کم کریں گے, اور میں سیاستدانوں سے بھی سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس مسٹرس کو ختم کریں. دیکھیے فوج ہمارا بہترین اثاثہ ہے. فوج نے ہمیں 30 سال 35 سال اس سیکیورٹی کے دیے کہ نیوکلیر ڈیٹرنس بنانے کے اندر کے حوالے سے فوج کا ایک کشن رہا اس کے اوپر ہے. دیز آر پبلک ڈیسیشنز میڈ بائی پارلیمنٹیرینز. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا, پھر ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہ چلتا رہا. بٹ فوج کی ایک کور رہی کہ ہم نے نیوکلیر ڈیٹرنس بنایا. نیوکلیر ڈیٹرنس نے ہمیں انڈیا کی کنونشنل فورسز کی ایکسپینشن کو کاؤنٹر ہم نے کر لیا, ٹھیک ہے نا. تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج اور عوام کا ایک گہرا تعلق ہے کرائسس میں ہر جگہ. کبھی بھی آپ اوپینین سروے کراتے تھے تو فوج کی پاپولیرٹی 80 اور 82 کی طرف رہتی تھی, پاپولیرٹی امنگ دا پیپل. وہی ہونی چاہیے, وہی رہنی چاہیے. وٹ ایور آئی کین ڈو ٹو کیپ آن امپروونگ دیٹ, تو میں کوشش کرتا رہا. پاکستان کے لوگ جو ہیں فوج کے پیچھے کھڑے ہو. بالکل جناب, آنکھ بند کر کے. اب دیکھو جو بھی دہشت گردی کے واقعات آتے ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے مجھ کو. میں آپ کو اپنے جذبات سے صرف یہ آگہی دے سکتا ہوں کہ کوئی بھی شہید ہو فوج کا یا پولیس کا, میں ہر ایک کی فیملی کو کال کرتا ہوں. اور میں نے جو نئے چیف آئے میں نے ان سے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ جو جذباتی گفتگو میں سنتا ہوں
وہ کبھی پبلک نہیں ہوتی، حالانکہ اسی میں اسٹرینتھ ہے. کیا سنتا ہوں میں؟ باپ ہوگا، ماں ہوگی، بیوی ہوگی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی باپ اور ماں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک بچہ اور ہے یا 2 بچے اور ہیں، ہم قربان کرنے کو تیار ہیں. اچھا یہ بات سننا جس گھر کے اندر یہ بہت بڑا جذبہ ہے، کتنا بڑا جذبہ ہے، یہ پبلک تک بات نہیں پہنچتی. تو میں ان سے ان چیزوں پر گفتگو بھی کر رہا تھا. لیکن ان کو سمجھائے کہ یہ انتقامی کارروائیاں، وہ میں اعظم ہوتی، میں آپ کو پتا گرفتار ہو گیا پچھلے دنوں اور اس کی نہیں بات کر رہا. یہ نہیں، آپ نے فون بھی کیا مجھے، اعظم سواتی کی بات کر. اعظم سواتی کو میں ملا تو مجھے یہ اب خوف ہو گیا، ابھی تو پھر گرفتار ہے وہ، کہ وہ کہیں فوت نہ ہو جائے. میں آپ کو بالکل سیریسلی بات کر رہا ہوں. جیسے نیلسن منڈیلا کو میں ملا تو اس طرح لگا کہ برف کے سل جو ہے نا ٹھنڈا ٹھار، اس سے میں ہاتھ بھائی 27 سال جیل جو ہے کوئی، تو وہ تو ان کو انتقامی کارروائیوں سے روکے اور انہیں کہا ساتھ بیٹھ جائے. میں سمجھتا ہوں یہ بات ہاؤ سون وی ول ہیئر گڈ نیوز فرام یو سر. اچھا آپ نے بالکل صحیح بات کی. اعظم سواتی صاحب سے میری بھی ملاقات ہوئی تھی جب وہ بیچ میں رہا ہوئے تھے، اور میں نے ان سے بھی کچھ چیزوں کی وضاحت کی کہ کیا چل رہا تھا اور کیا ہے. اور میں نے پچھلے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ میری کافی مسلسل اس سلسلے میں کمیونیکیشن بھی رہی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر عمران خان صاحب نے مجھے خط لکھا تھا پچھلے دنوں کہ سپریم کمانڈر، انہوں نے ارشد شریف کے حوالے سے دوبارہ یاد دہانی کرائی یہ بھی، اور میں نے اچھے ورڈز کے ساتھ اس کو ویری اسٹرانگ اوپینین کے ساتھ میں نے پرائم منسٹر کو بھی بھیجا، منسٹری آف ڈیفنس کو بھی بھیجا، اور اس کے اندر یہ بھی میں نے کہا کہ یہ کمانڈرز آف دی فورسز کو بھی بھیجیں تاکہ یہ جو ساری غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جائے. ان غلط فہمیوں کو، ان چیزوں کو دور نہیں کریں گے تو ایشوز ٹھیک نہیں ہیں. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ جو لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ غیر قانونی کارروائی، میں سمجھتا ہوں دیٹ از ویری امپورٹنٹ، یعنی پاکستان کے قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اچھا اس کا کیا تک بنتا ہے کہ یہ گورنمنٹس جو ہیں کہ آدمی نے واقعہ یہاں کیا، سندھ میں 4 FIR، یار کمال ہے. سپریم کورٹ کا آپ تصور کریں کہ ایک آدمی کا واقعہ ارشد شریف کا ادھر سارے میں جناب یہاں ہر جگہ یار. اچھا یہ تو کورٹس کو توجہ دینی چاہیے نا. کورٹس یقیناً مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ کورٹ اہتمام کرتی ہے کہ کنٹمپٹ نہ ہو، کورٹ کا آئین اس کو اختیار دیتا ہے. اچھا یقیناً توجہ دیں آپ کنٹمپٹ پر، مگر یہ بھی تو کنٹمپٹ ہے عوام کی کہ بھائی اس کا یہاں واقعہ ہوا 15 جگہ FIR، وہ یہاں رولتا رہے، یعنی اور کچھ نہیں تو یہاں پکڑا جائے، یہاں سے آزاد ہو کورٹ سے تو وہاں پکڑا جائے. اندھیر ہے. تو پاکستان کے اندر ایز آئی ایم میکنگ دس ریسپانسبل اسٹیٹمنٹ، ہو ایور از ڈوئنگ دس مسٹ اسٹاپ. یعنی یہ کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی بندے کو پکڑنا ہے، اچھا جی قانون لاؤ. اب وہ پکڑنا پہلے ہے، انٹینٹ پہلے، قانون بعد میں تلاش ہوتا ہے. عارف علوی کو جناب دہشت گرد عدالت کے اندر کھڑا کر دیا انہوں نے، قانون ایک دن گیا جی گیا ہے نا دہشت گرد عدالت. تو یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ انصاف کے اعتبار سے بڑا خراب ایٹیٹیوڈ ہے کہ کسی کو اب ارشد شریف جناب 16. اچھا یہ جو آپ میں بھی بریک کی طرف جا رہا ہے، تو بریک کے بعد جو صدر پاکستان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. پاکستان کا مثبت چہرہ، کہانی بہادر خواتین کی، قصے حقیقی ہیروز کے، کھلاڑی، کھیل یا تعلیم کا میدان، صحت ہو یا ماحولیات، ادب ہو یا پھر فلسفہ، کاروبار ہو یا صنعت کا شعبہ، ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ہر شعبے سے حقائق، معلومات اور تفریح سے بھرپور مختصر دستاویزی فلمز ARY سٹوریز پر. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد موجود یہ چھپے ہوئے ہیروز دنیا کی نظروں میں آئیں تو ہم سے رابطہ کیجیے ARY سٹوریز کے فیس بک پیج پر. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ
बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर। ARY's ऐप ला रहा है तमाम एंटरटेनमेंट सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। अब आप अपने फेवरेट ARY ड्रामे, टीवी शोज, गाने, टेलीफिल्म्स और सब कुछ बहुत आसानी से देख सकते हैं। अभी अपने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करें ARY's ऐप और हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए ARYZapp.com। पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा, कहानी बहादुर खवातीन की, हिस्से हकीकी हीरोज के, खिलाड़ी, खेल या तालीम का मैदान, सेहत हो या माहौलियात, अदब हो या फिर फलसफा, कारोबार हो या सनत का शोबा, हम लेकर आए हैं आपके लिए हर शोबे से हकायक, मालूमात और तफरी से भरपूर मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म्स ARY स्टोरीज पर। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द मौजूद ये छुपे हुए हीरोज दुनिया की नजरों में आए, तो हमसे राब्ता कीजिए ARY स्टोरीज के फेसबुक पेज पर। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।
ARY ऐप ला रहा है तमाम एंटरटेनमेंट सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। अब आप अपने फेवरेट ARY ड्रामे, टीवी शोज, गाने, टेलीफिल्म्स और सब कुछ बहुत आसानी से देख सकते हैं। अभी अपने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करें ARY ऐप और हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए aryzap.com। पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा, कहानी बहादुर खवातीन की, किस्से हकीकी हीरोज के, खिलाड़ी, खेल या तालीम का मैदान, सेहत हो या माहौलियात, अदब हो या फिर फलसफा, कारोबार हो या सनत का शोबा, हम लेकर आए हैं आपके लिए हर शोबे से हकायक, मालूमात और तफरी से भरपूर मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म्स ARY स्टोरीज पर। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द मौजूद ये छुपे हुए हीरोज दुनिया की नजरों में आए, तो हमसे राब्ता कीजिए ARY स्टोरीज के फेसबुक पेज पर। वेलकम बैक। सॉरी शोएब साहब, ब्रेक लेनी थी, प्लीज आप सवाल कर सकते हैं। प्रेसिडेंट साहब, ये जो पकड़ दकड़ है ये एक चीज है, दूसरी तरफ इसकी बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट इस वक्त पाकिस्तान में ये तासर फैल गया है कि असी जी आरिफ अलवी साहब की ईमानदारी नूं चटना कि जब सारे चोर डाकू उनको खुली छट्टी है, दंदनाते फिर रहे हैं, ना कोई पकड़ने वाला ना पूछने वाला, ये मुल्की खजाने के ऊपर जो है इस तरह हमलावर हुए हैं जैसे कोई दुश्मन एरिया है, तो ये चोरों डाकुओं को और बदनवान अनासर को किसने गिरफ्त में लेना है और इनके ऊपर हाथ किसने डालना है? नो मैकेनिज्म लेफ्ट। भाईजान, इसी वजह से मैंने नैब के कानून पर दस्तखत नहीं किया जो उन्होंने अमेंड किया, क्योंकि नैब का कानून तबाह हो गया, बजाय इसके कि सीखें उसको और कमजोर कर दिया। एक बात। दूसरी बात यह कि मैं आपसे गुफ्तगू को कंप्लीट कर लूं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जिसने जो कुछ भी कहा, जैसी भी बात है, कानून से हटकर उसके ऊपर कार्रवाई ना हो। तो पाकिस्तान एक, यानी आपने कार्रवाई भी की, जो एक्शन लेना, तो ये जो ओवर रीचिंग है, कानून के बगैर किसी को उठाया, गायब कर दिया, कुछ दिनों के लिए पिटवाया, ये किया, ये सब चीजों से पाकिस्तान को निकल जाना चाहिए। अब कैफियत इस बात की है कि जब फोर्सेस ने भी नियत कर ली है, तय कर लिया है टू स्टे आउट ऑफ पॉलिटिक्स फॉर एग्जांपल, तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई। पहले तो ये इल्जाम लगा सकते थे इधर भी है, अब ये एडमिनिस्ट्रेशन टोटल इल्जाम उठाएगी अगर ये ऐसी हरकतें करेगी। तो दैट इज, मैं समझता हूं कि जर्नलिज्म के लिए तो बेइंतहा जरूरी है, हर आदमी के लिए जरूरी है कि हैरास ना हो। भाई जितना जुर्म किया है उतना जो कुछ करना है कर लो, हैरास नहीं करो। हैरासमेंट इज गुंडागर्दी। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है, स्टेट को नहीं करना चाहिए। अब खान साहब बात कर रहे हैं 2 बड़ी सूबाई असेंबलियों की तहलील की, इन केस उनको इलेक्शन नहीं दिया जाता। आप किस तरह देख रहे हैं कि भाई साहब, मैं समझता हूं कि मेरा जजमेंट, जब वो असेंबली छोड़ रहे थे तो मेरा जजमेंट मेरे बहुत सारे साथियों की तरह ये, अगर वो मुझसे पूछते तो मैं उनको ये मशवरा देता कि असेंबली में बैठे रहें, मगर अल्लाह ने बरकत डाली उनके लिए उस फैसले में कि वो असेंबली छोड़कर चले गए। तो ये जो पॉलिटिकल जजमेंट्स हैं, मैं समझता हूं इमरान खान का स्किल सेट, इमरान खान की एक्सेलेंस जो है, ये गुड पॉलिटिकल जजमेंट्स और कन्फ्रंट करते हैं चीजों को। अब उन्होंने ये फैसला किया है मिसाल के तौर पर कि जब वो प्रोविंशियल असेंबली से इस्तीफा दें, उनका ख्याल ये है और उनकी उम्मीद ये है कि यार इतने सारे इलेक्शंस कराने के बजाय इकट्ठा कर लो, 3 महीने बाद फिर कराओगे, 4 महीने बाद फिर कराओगे, तो इससे अच्छा इकट्ठा करना। यही मैं चाहता हूं कि ये अपोजिशन और गवर्नमेंट बैठकर जहां मईशत के अंदर ठंडक पैदा करेगा, उसी तरह से ये गुफ्तगू भी ठंडक पैदा करेगी और फिर इलेक्शंस जैसे भी तय करें आपस में तय करके करा लें। इससे अच्छी बात कोई नहीं है, लेकिन बस अच्छा, तो एक ही 2 ही चीजें रह गई ना। आर यू वर्किंग अगेंस्ट सम टाइम फ्रेम?
دا ٹائم فریم تو یہ ہے کہ کب اکتوبر میں الیکشن ویسے ہی ڈیو ہیں 100%. اکتوبر آف 23 دسمبر آف 22 ہے تو ٹائم فریم تو اتنا ہی رہ گیا نا اب. نہیں میں نے کہا ان کو جو جن سے آپ بات چیت کر رہے ہیں عمران خان صاحب تو علی الیکشن درمیان میں کوئی رستہ طے ہو سکتا ہے. نہیں اب کوئی ان سے کہا ہے کہ بھی آپ اتنے دن میں کوئی جواب دے دیں تاکہ کوئی. نہیں ابھی کہا ہے میں نے جو ڈار صاحب سے گفتگو ہوئی وہ اس لیے ہوئی کہ ٹوٹل آپ نیگوشیٹ کریں. ویسے ڈار صاحب کیا ملک کے اندر انہوں نے پوچھنا ہے یا لندن سے مشورہ کرنا ہے؟ آپ کے پاس کیا خبر؟ یہ آپ ڈار صاحب سے انہیں تک سک چھڑ دو. اچھا آخر میں ڈاکٹر صاحب شہید ارشد شریف کے حوالے سے آپ کا کوئی کامنٹ؟ آپ کو پتا وہ پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ تھے. یو بینگ پریزیڈنٹ ان کے حوالے سے ہوتا نا کوئی یادگار کوئی ایسی چیز بندہ کر سکتا ہے. ماشاء اللہ آپ صدر پاکستان ہیں. آئی ول ناٹ سجیسٹ اینی تھنگ. اس طرح لاہور کے اندر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نے اپنا ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان کے نام کر دیا ہے. کوئی یونیورسٹی کے بنانے کا بھی وہاں نہیں انشاءاللہ کچھ ہونا. دیکھو اس کی بہت بڑی قربانی, اتنا سچا آدمی تھا, ایک محبت اس نے کریٹ کی ہوئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا میرا ہر ایک شخص آج کل اپنے پیار کو یاد کرتا ہے جو ارشد شریف کے ساتھ تھا. تو میں بھی اسی پیار کو یاد کرتا ہوں. اس کے کمنٹس میرے پاس ابھی تک ہیں جو جب میں نے خط لکھا تھا پرائم منسٹر صاحب کو تو اتنا خوش ہو کر اس نے اتنے سارے کمنٹس مجھے بھیجے کہ کتنا اچھا آپ نے کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ارشد شریف کا نام جو ہے وہ جرنلزم کے اندر بڑا مستحکم اور بڑا لمبا چلے گا انشاءاللہ. اس کو ڈاکٹر صاحب آپ کی موجودگی وجہ سے سوال آتے رہتے ہیں. نواز شریف صاحب کی واپس آ کے ان کا سیاست کے اندر حصہ لینا یا پھر جیل جانا؟ اچھا میرا ایک سوال رہے گا چھوٹا سا. یعنی پاکستان کی مسلح افواج کے بغیر پاکستان کا کوئی تصور نہیں. کئی اور ملکوں میں they can live without army but we cannot. Like Switzerland can live without an army. Yeah. تو آپ ایک پاپولر فورس لیڈ بائی عمران خان اینڈ آرم فورسز آف پاکستان, ان کے درمیان جو فاصلے پیدا کرنے کی بہت سازشیں کی گئی اور بڑے منصوبے اور پلاٹس بنائے گئے, اس کو کچلنے کے لیے کوئی آپ منصوبے پر کام کر رہے ہیں؟ میرا خیال یہ کہ یہ جو پچھلے 1 مہینے کی ڈیولپمنٹ ہے نا یہ اپنے آپ ہی اسی راستے پر جائے گی کہ یہ کوئی کنفرنٹیشن ایسی تھی نہیں. اینڈ آئی ڈونٹ بلیو کہ عمران خان صاحب واز کنفرنٹنگ دی آرمی ہے نا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کر رہے تھے, کہیں مس انٹرپریٹیشن ہوا, کہیں ان کی فرسٹریشن تھی کہ کیا واقعات کہاں سے کہاں گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بہت مثبت کیفیت پیدا ہو رہی ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو الزام کی کیفیت ہے کہ جی حالات ابھی بھی کوئی کچھ کہیں پریشر محسوس کیا جا رہا ہو تو اس میں کلیئرٹی ہو جانی چاہیے کہ فورسز کا کوئی پریشر نہیں ہے. اٹ از دی ایڈمنسٹریشن وچ از ڈوئنگ آل دیٹ. کلیئرٹی ہونی چاہیے. ڈار صاحب نے یہ تو نہیں کیا کہ انہوں نے پارڈن دے دو بلینکٹ نواز شریف. نواز صاحب کی واپسی کے لیے ایک ماحول سازگار ہے. نہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ جو عدالت فیصلہ کرے گی تو اسی اعتبار سے چلنا چاہیے. عدالتوں نے بہت سارے فیصلے بھی کیے. صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.